بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری تھا، ابو الحسین آپ کی کنیت تھی اور عساکر الدین آپ کا لقب تھا۔ قبیلہ بنو قشیر سے آپ تعلق رکھتے تھے، جو کہ عرب کا ایک مشہور خاندان تھا، اور خراسان کا مشہور شہر نیشاپور آپ کا وطن تھا۔ حضرت امام مسلم 201 ہجری یا پھر 202 ہجری یا 204 یا 206 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان تمام اقوال میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء اور مورخین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا سنہ ولادت 206 ہجری زیادہ معتبر ہے۔ حضرت امام نووی، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے، 55 سال کی عمر پائی اور 24 رجب 261 ہجری کو اتوار کے دن رات کو وفات پائی، اور پیر کے دن نیشاپور میں نصر آباد قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام مسلم نے والدین کی نگرانی میں بہترین تربیت حاصل کی، اور اس پاکیزہ تربیت کا یہ اثر تھا کہ ابتدائی عمر سے آخری سانس تک آپ نے پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی بسر کی۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے برا نہ کہا، یہاں تک کہ کسی کی غیبت بھی نہیں کی، اور نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا پیٹا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے نیشاپور میں حاصل کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذکاوت و ذہانت اور قوت حافظہ عطا کی تھی کہ بہت تھوڑے عرصہ میں آپ نے رسمی علوم و فنون کو حاصل کر لیا، اور پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تحصیل کی جانب توجہ کی۔ امام مسلم محدثین کرام میں سے بلند پایہ مقام رکھتے تھے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ عالم اسلام کا اگرچہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد پہلا مرتبہ صحیح بخاری کا ہے اور پھر صحیح مسلم کا، جس سے صحیح مسلم کے جامع امام مسلم کی عظمت کا کافی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم کا درجہ اگر صحیح بخاری سے بلند نہیں تو مساوی ضرور ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی احادیث کافی تحقیقات کے بعد جمع کی گئی ہیں، اور بعض اعتبار سے تحقیقات میں حضرت امام مسلم کا درجہ امام بخاری سے بڑا ہوا ہے۔ بہرنو حضرت امام مسلم کا پایہ محدثین کرام میں اس قدر بلند ہے کہ اس درجہ پر امام بخاری کے سوا کوئی دوسرا محدث نہیں پہنچا، اور ان کی کتاب صحیح مسلم اس قدر بلند پایہ کتاب ہے کہ صحیح بخاری کے سوا کوئی کتاب اس کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ تو ناظرین گرامی، وہ علماء جن سے امام مسلم نے استفادہ حاصل کیا، ان میں یحییٰ بن یحییٰ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نیشاپور کے تھے، اور قتیبہ بن سعید، محمد بن عبد الوہاب الفرا، حضرت اسحاق بن راہویہ، محمد بن مہران، ابراہیم بن موسیٰ الفرا، علی بن جعد، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ قواریری، خلف بن ہشام، سری بن یونس، عبداللہ بن مسلمہ، ابو ربیع زہرائی، عبید اللہ بن معاذ، احمد بن یونس و ابراہیم منذر، ابو مصعب ظاہری وغیرہ شامل ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھتے وقت یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اپنی صحیح میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم 2 سکہ تابعین نے 2 صحابیوں سے روایت کیا ہو، اور یہی شرط تمام طبقات تابعین و تبع تابعین میں ملحوظ رکھی ہے، یہاں تک کہ سلسلہ اسناد ان مسلم تک ختم ہو۔ دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ راویوں کے اوصاف میں صرف عدالت پر اکتفا ہی نہیں کرتے، بلکہ شریعت شہادت کو بھی پیش نظر رکھتے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث نبویہ میں سے انتخاب کر کے کتاب صحیح مسلم تیار کی ہے۔ تو ناظرین، امام مسلم کی خدا داد صلاحیتوں نے دیگر محدثین کرام اور علماء کے ساتھ ساتھ خود امام مسلم کے اساتذہ کرام کو بھی ان کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھے گا تو بلائی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔